وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل ارشاد فرمائے، اپنی قدرت کے شاہکار نمونے ارشاد فرمائے. آج کے درس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا اور قرآن کی صداقت کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قسم کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہو جانے کی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ستاروں سے مراد یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں ستارے، یہ ستارے نہیں ہیں. ستاروں سے مراد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں. جب تک قرآن پاک کی تشریح نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے. مثلا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیاہ دھاگا، سفید دھاگا اپنے وسادہ، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور تب تک کھاتا رہا جب تک اتنی روشنی، اتنا دن نہیں ہو گیا کہ سیاہ اور سفید دھاگے میں پہچان پیدا ہو جائے کہ یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے. کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت سے میں نے یہ سمجھا، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ جب سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا ممتاز نہ ہو جائیں تم کھاتے پیتے رہو. کُلُوا وَاشْرَبُوا، اس آیت کا بظاہر مطلب ایسے بنتا ہے جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے میں امتیاز نہ ہو جائے تم کھاتے پیتے رہو، سحری کرتے رہو. نبی علیہ السلام مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا تھا کہ سفید دھاگا، سیاہ ڈورا، سفید ڈورا تیرے تکیے کے نیچے آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے بظاہر ان ستاروں کی قسمیں کھائیں اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے غروب ہو جایا کرتے ہیں. فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو ڈوب گئے، ڈوب جانے والے ستاروں کی قسم. جب نبوت کا طلوع آفتاب ہوا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو سراجا منیرا فرمایا، روشن سورج فرمایا. تو جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا سورج طلوع ہوا تو باقی تمام انبیاء علیہ السلام ستارے تھے وہ غروب ہو گئے. فرمایا کہ اب کی نبوت کے آفتاب سے امت کو ہدایت کی روشنی مل رہی ہے. تو اللہ نے یہ قسم کھا کر فرمایا، اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اور اللہ نے تمہیں ہدایت کا سورج قرآن کی صورت میں عطا فرمایا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑی عزت والا قرآن ہے، بڑی کرامت والا، بڑی شرافت والا قرآن ہے. اور قرآن کیسے شرافت والا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت جو ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، قرآن کو پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے کلام فرمایا تو قرآن بنا ہے. یہی وجہ تھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفہ معتصم باللہ کوڑے لگایا کرتا تھا اور یہ اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے. فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں قرآن مخلوق ہے، مخلوق نہیں تھی اور یہ وجود میں بعد میں آئی اور بالآخر ختم ہو جائے گی. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، نہیں تھی، وجود میں لائی گئی، پھر ختم ہو جائے گی. قرآن کا وجود لوح محفوظ میں تھا، جیسے اللہ کی صفات ہیں
جیسے اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ مخلوق ہے پھر اس کا ختم ہو جانا ثابت ہوتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن اس لیے عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں چھپی ہوئی جگہ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ، لوح تختی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ شاید جیسے تختی پر کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، ایسی کوئی تختی اللہ نے بنائی ہوگی، اس تختی کے اوپر یہ قرآن پاک لکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جیسے اللہ کا کلام بے مثال ہے، جیسے اللہ کی صفت بے مثال ہے، ایسے وہ لوح محفوظ بھی بے مثال ہے۔ سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، اس تختی میں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ کیسی ہے؟ لا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر دنیا میں اب سمجھنا ہو، وہ کیسی میموری ہے، وہ کیسی تختی ہے۔ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں قرآن نقش ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ فلاں صورت میں فلاں صفحے پر فلاں سطر میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے آئینے کی طرح سارا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے دماغ کا آپریشن کر کے دیکھیں، اس کے سینوں کو کھول کر دیکھیں، تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے خون کے، سوائے رگوں کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے جو لوح محفوظ بنائی ہے وہ ایسے ہی بے مثال ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے ویسے ہے وہ۔ فرمایا قرآن عزت والا فی کتاب مکنون، فی جگہ میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اسے بے وضو ناپاکی کی حالت میں، بظاہر تو خبر ہے یہ، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی، لا یمسہ الا جہاں آ جائے نا الا تو وہاں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی صرف اسی کے ساتھ خاص۔ مثلا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے کائنات میں، ہر اللہ کی، ہر الہ کی، ہر معبود کی نفی ہو گئی، الا اللہ، اب حصر ہو گیا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ بظاہر تو خبر دی جا رہی ہے، لیکن ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگائیں، ناپاک مشرک لوگ، اسے کافر لوگ ہاتھ نہ لگائیں۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے جب آواز سنتے ہیں قرآن پاک کی تو اندر آتے ہیں، پہلے مارتے پیٹتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، لاؤ دکھاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے قرآن پاک۔ فرمایا، بہن کہتی ہیں عمر ابھی آپ مسلمان نہیں ہو، آپ کافر اور مشرک ہو، پہلے جاؤ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن ہم دکھائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو بغیر پاکی کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور جو بندہ جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، جو یا عورت حیض و نفاس میں ہو، وہ اس گتے کو اور یہ جو اوپر کپڑا اس کے ساتھ سلا ہوا ہے اسے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خط لکھوایا، آقا علیہ السلام نے جو باقی احکامات اور ارشادات تھے ان کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی لکھوایا، فرمایا لا تمسس القرآن، تو قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، الا انت طاہر، ہاں جب تم پاک ہو، جب تمہیں وضو ہو، جب تم مکمل پاکیزہ ہو تب اسے ہاتھ لگانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو بھی آدمی جو ہے ہاتھ لگانے کی بات نہیں ہے، جو حالت جنابت میں ہے، جو حیض و نفاس میں عورت ہے، وہ اسے زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ یہ بے شمار صحیح ستہ میں احادیث ہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، زبانی نہیں پڑھ سکتے حالت جنابت، حالت نفاس اور حیض میں بھی، اور ہاتھ لگانے کا بے وضو اگر آدمی ہے وہ ہاتھ نہ لگائے۔
مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہاتھ نہ لگائے۔ زبانی ذکر و اذکار، زبانی تلاوت کی جا سکتی ہے بغیر وضو کی حالت میں، حدث اصغر اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار، درود شریف اور اللہ کی تحمید، تسبیح، یہ حمد و ثنا بغیر وضو کے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے اس کی تلاوت بھی قرآن پاک کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر وضو کے قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف، یہ مصحف میں درج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ ایسی بات ہے قرآن، انتم مدہنون، تم اس میں کیوں سستی کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، تم اس میں سستی کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے اپنا حصہ یہ بنا لیا ہے، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، بجائے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جزائے عمل کا ذکر فرمایا، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔